إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पिछले जुमे हमने औलाद की तरबियत के हवाले से कुछ बातें बयान फरमाई थी और हमने औलाद की तरबियत के फ़ज़ाइल बयान किए थे। आज हमने इंशाअल्लाह ताला इस जुमे ये बयान करना है कि औलाद की तरबियत करना, औलाद को दीन इस्लाम सिखाना, क़ुरआन सिखाना, दीनी इस्लामी शरई तरबियत करना, ये हर माँ बाप का फ़रीज़ा है। उन पे लाजिम है कि अपनी औलाद को दीन सिखाएं। अगर वालिदैन अपनी औलाद को दीन सिखाएं तो वालिदैन कामयाब होंगे दुनिया और आखिरत में, और अगर वालिदैन अपनी औलाद को दीन इस्लाम क़ुरआन ना सिखाएं तो वालिदैन से क़यामत के दिन पूछा जाएगा। औलाद के बारे में वालिदैन से पूछा जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों पे बहुत ज़्यादा नेमतें फरमाई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक नेमत के बारे में इंसान से पूछना है कि ए इंसान, मैंने तुझे दुनिया में ये नेमतें दी थी, मैंने इन नेमतों का तुझे मसऊल बनाया था, मालिक बनाया था इन नेमतों का। अब ये बता तूने इसमें क्या किया, मुझे राज़ी करने की कोशिश की तूने या नहीं।
ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد کی نعمت کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو اس انسان سے پوچھیں جس کے شادی کے 10 20 15 سال ہو گئے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس سے ہم ذرا پوچھیں کہ اولاد کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، وہ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ لیکن جن کی اولاد ہے ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے ہم پہ کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھیں، جس شخص کی اولاد نہ ہو دوسرے لوگ بھی ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اگرچہ یہ اولاد نہ ہونا اس انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے، لیکن لوگ اس کو اچھے الفاظ سے نہیں یاد کرتے، اچھی نظروں سے اسے نہیں دیکھتے، وہ خود بھی اندر حقارت محسوس کرتا ہے، اور کوئی بھی مسئلہ اسے پیش آئے تو اسے یہ لگتا ہے کہ لوگ اس لیے میرے ساتھ یہ غلط رویہ کر رہے کہ میری اولاد نہیں ہے۔ اگر میری اولاد ہوتی، 3 4 بیٹے ہوتے، میرے نوجوان تعلیم یافتہ بیٹے، تابع دار بیٹے ہوتے، میری بیٹیاں ہوتی، اولاد ہوتی میری، تو شاید یہ سامنے والا میرے ساتھ یہ رویہ نہ کر سکتا۔ اس انسان کے ذہن میں بھی ہمیشہ یہ رہتا ہے، لہذا ہم اولاد کی نعمت کے بارے میں اس شخص سے پوچھ سکتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے لوگوں، مال دولت اور اسی طرح اولاد یہ دنیا کی زینت ہیں۔ انسان کے پاس مال نہ ہو، جتنا بھی پیارا خوبصورت ہو، شکل سے ویسے پیارا نہیں لگتا۔ آپ معاشرے میں دیکھیں، امیر لوگوں کی اولاد ویسے خوبصورت لگتی ہے، چاہے شکل خوبصورت نہیں ہو، پیارے نہ ہو یہ بچے ویسے پیارے لگتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہم نے مشاہدہ کیا، امیر انسان جس کے پاس مال دولت ہو ویسے ہی پیارا لگتا ہے۔ مال میں خوبصورتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح رب العالمین فرماتے ہیں والبنون، اولاد بھی ایک خوبصورتی ہے۔ جس گھر میں، گھر چاہے جتنا بھی وسیع ہو، جتنا بھی مہنگا ہو، جتنا بھی پیارا ہو، لیکن اس میں میاں بیوی دونوں اکیلے زندگی گزارتے ہو، اولاد نہ ہو، اس گھر میں اولاد، بچوں کی شور شرارت نہ ہو، اس گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ خاموشی میں صرف سکون نہیں ہے، والدین کو سکون تب ملتا ہے جب بچے گھر میں شرارت کرتے ہوں، جب گھر میں شور مچائیں، تب والدین کو سکون ملتا ہے۔ تو رب العالمین اس لیے فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال دولت اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہیں۔ اب اگر میں اور آپ اس زینت کی وجہ سے رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس زینت اور خوبصورتی کو اللہ کی رضا میں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ رب العالمین دنیا میں ہمیں عزت والی زندگی، سکون والی زندگی عطا کرے گا، اور آخرت میں ہمیں جنت الفردوس کا مستحق بنائے گا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کا تذکرہ کیا، اور پھر انبیاء پہ جو نعمتیں کیے ان کا تذکرہ کیا۔ ان میں سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کئی سارے انبیاء بھیجے، کئی انبیاء بھیجے ہم نے ان پہ یہ نعمتیں کی، اور ساتھ ہی رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان پہ کئی نعمتیں کی۔ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ تھی کہ انبیاء کو ہم نے بیویاں عطا کی۔ انسان اگر شادی نہ کرے تو، اور اس کی عمر زیادہ ہو جائے، 40 سال سے گزر جائے، اس نے شادی نہیں کی ہو تو اس کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہوتا۔ 40 سال کے بعد جس انسان نے شادی نہ کی ہو اس سے ذرا پوچھئے کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، مال
دولت کوئی چیز کام کی نہیں ہوتی پھر اگر بیوی نہ ہو. تو اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں کہ انبیاء کو ہم نے بیویاں عطا کی. پھر شادی کے بعد سب سے بڑی نعمت اولاد. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. انبیاء کو میں نے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولاد عطا کی. تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اولاد کی قدر کرو. اولاد کی قدر کرو. اولاد کی قدر کیا ہے؟ اولاد کو دینی اسلامی شرعی تعلیم دو. قرآن کا عالم بناؤ اولاد کو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو ہر انسان عالم دین بنائے. عالم دین بنانا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور بنانا ہے کہ اسے دین کی ضروری مسائل کا علم ہو. اب عالم دین بننا ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں، نماز روزے کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، والدین کے حقوق کے بارے میں اتنا علم دینا بچوں کو ضروری ہے. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو اور ساتھ ساتھ اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر وادبوہم. آپ خود بھی دین کا علم حاصل کریں، اولاد کو بھی سکھائیں. وَأَدِّبُوهُمْ، اور اولاد کو مؤدب بنائیں، ادب سکھائیں اولاد کو. اس آیت کا مطلب یہ ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو اور اولاد کو مؤدب بناؤ. اب مؤدب کسے کہتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بہترین اخلاق والے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اب اس خلق عظیم کا معنی کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ نے پوچھا. ام المؤمنین، میری اور آپ کی مسلمانوں کی ماں اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کان خلقہ القرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن. قرآن میں جدھر رب العالمین نے کہا یہ کام کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتے تھے. قرآن نے کہا یہ کام نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہیں کرتے تھے. لہذا میں اور آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانا چاہیں، اپنی اولاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سکھانا چاہتے ہیں تو قرآن ان کو سکھائیں ہم. اسی طرح اگر ہم اپنی بیٹیوں کو فاطمہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسے بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر میں اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو، خواتین کو سورہ نور پڑھائیں. سورہ نور کا ترجمہ ان کو سکھائیں کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں مسلمان خواتین کو، عورتوں کو کیا پیغام دیا ہے. تب جا کے ہماری بچیاں فاطمہ رضی اللہ عنہا بن جائیں گے، عائشہ رضی اللہ عنہا بن جائیں گے، خدیجہ رضی اللہ عنہا بن جائیں گے، اور باقی صحابیات اور امہات المؤمنین جیسے بنیں گے. وَإِلَّا ان جیسے پھر نہیں بن سکتے. ان کے حالات زندگی کے بارے میں انہیں بتایا جائے، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، بچوں کو صحابہ کی سیرت کے بارے میں بتایا جائے. علی ابن الحسین ابن علی، علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے علی اور ان کا لقب ہے زین العابدین.
زین العابدین علی بن الحسین ابن علی یہ کہتے ہیں کہ کنا نعلم سیرت ابی بکر و عمر کما نعلم سورۃ من القرآن. ہمارے آباء و اجداد، ان کے آباء و اجداد ہیں کون؟ حسین رضی اللہ عنہ ان کے باپ ہیں، حسن رضی اللہ عنہ ان کے تایا ہیں، اور علی بن ابی طالب ان کے دادا ابو ہیں. کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد ہمیں ابو بکر اور عمر کی سیرت پڑھاتے تھے اور ہمیں یاد کرواتے تھے. کما نعلم سورۃ من القرآن، اتنے پابندی کے ساتھ جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی سورت پڑھاتے تھے، قرآن کی سورت جب ہمیں پڑھاتے تھے پابندی کے ساتھ، اسی طرح ہمیں ابو بکر اور عمر کی سیرت بھی پڑھاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وہ چاہتے تھے کہ ہماری اولاد ابو بکر اور عمر جیسے بنے. آج کل معاشرے میں دیکھا جائے، بچوں کو تو چھوڑ دیں، نوجوانوں سے پوچھا جائے صحابہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. ان سے پوچھا جائے عشرہ مبشرہ کون ہیں، وہ 10 صحابہ کون ہیں جنہیں دنیا میں یہ بشارت ملی تھی کہ آپ نے جنت میں داخل ہونا ہے، انہیں نہیں پتا. خطیب رسول اللہ کون ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کون ہیں، نہیں پتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر کون ہیں، نہیں پتا. یہ ہماری حالت ہے، نوجوانوں کی یہ حالت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، صرف ایک مرتبہ نہیں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پہ صبر کرو، ہمیشہ کرو. بیٹا آؤ نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھنے نہیں آیا، بیٹا آؤ نماز پڑھو، بیٹا آؤ نماز پڑھو. 15 مرتبہ 20 50 مرتبہ بھی کہنا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پہ ہمیشہ کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو. 7 سال اس کی عمر ہے، اس کو طہارت کے بارے میں کچھ نہیں پتا، نمازوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اسے نماز کا حکم دو. اسے اپنے ساتھ مسجد لے کے آؤ، مسجد میں شرارت بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج شرارت کرے گا لیکن کل کا یہ نمازی ہوگا مسجد کا، کل مسجد کو یہی آباد کرے گا. مسجد میں اس بچے کو لے کے آؤ، گھر میں بھی اس کو نماز سکھاؤ. اس لیے شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ نوافل نفلی نمازیں گھر میں پڑھا کرو، تاکہ گھر میں بچے بھی آپ کو دیکھیں کہ پاپا کیسا نماز پڑھتا ہے، کس انداز میں نماز پڑھتا ہے. بچے بھی اسی انداز میں نماز پڑھیں گے، بچے بھی نمازی بنیں گے. شریعت نے اس لیے ہمیں حکم دیا کہ مسجد میں نوافل نہ پڑھو. مسجد میں نوافل پڑھنا جائز ہے لیکن گھر میں اس کا ڈبل اجر ہے، بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے. یہ کس لیے؟ تاکہ میری اور آپ کی اولاد نمازی بن جائے. تو اولاد کو مسجد میں لانا چاہیے، مسجد کا راستہ اولاد کو دکھانا چاہیے، تاکہ اولاد مسجد کو پہچان لے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ جا کے عبادت کرنی ہوتی ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے. کل اگر کوئی انسان فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، تو اولاد کو تو اس نے مسجد کا راستہ دکھایا ہوگا، مسجد کے بارے میں بچوں کو بتایا ہوگا. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال کا جب بچہ ہو اسے نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ل10 سنین، جب 10 سال کا ہو جائے بچہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، 7 8 9 10 3 سال مسلسل آپ اپنے بچے کو نماز پڑھا رہے ہو اور بار بار حکم دے رہے ہو، 7 مسجد لے کے آ رہے ہو، 10 سال کے بعد پھر بھی نمازی نہیں بنا. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ل10، اب بچے کو تھوڑا بہت مار بھی سکتے ہو، سزا بھی دے سکتے ہو. اب سزا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کو بالکل اٹھا کے زمین پہ مار دیں،
اس کی موت ہی واقع ہو جائے، نہیں، تھوڑے بہت سزائیں دے سکتے ہو تاکہ بچہ سمجھے کہ یہ نماز ایک ضروری عمل ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے 10 سال کی عمر میں بچہ مکلف نہیں ہوتا۔ بچہ اگر کوئی گناہ کرے تو فرشتے گناہ لکھتے نہیں ہیں جب تک یہ بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ عادتاً بچے بالغ 15 یا 16 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں، اس سے پہلے یہ مکلف نہیں ہے، لیکن شریعت نے پھر بھی ہمیں کہا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے تھوڑا بہت مارو بھی، سزا بھی دو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ انسان نوجوان نمازی بنے، اور ایک مرتبہ جب نمازی بن جائے پھر سارے خیر کے کام اس کے سامنے آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز جو ہے یہ لوگوں کو برے کاموں سے روک دیتی ہے، نماز لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلاتی ہے۔ نمازی انسان اگر 1-2 گناہ کر لے لیکن اس کے بعد نیکی کا کام ضرور کرے گا، کیونکہ نماز میں آ کے ہمیشہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 5 وقت رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے یہ دعا کرتا ہے، رب العالمین کسی نہ کسی دن قبول تو کر ہی لے گا۔ تو نمازی انسان فاسق فاجر نہیں بن سکتا۔ معاشرے میں اگر کوئی ہمیں فاسق فاجر انسان مل جائے، سمجھے کہ یہ انسان صحیح نماز نہیں پڑھتا۔ نمازی انسان کبھی فراڈی نہیں ہو سکتا، کاروبار میں 2 نمبری نہیں کرتا نمازی انسان۔ اگر کسی انسان کو ہم نے دیکھا 2 نمبری کرتے ہوئے اور اس پہ وہ ہمیشگی کر رہا ہے، سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان نمازی نہیں ہے۔ اگر یہ انسان نمازی ہوتا تو اس نے 2 نمبری نہیں کرنی تھی، تو اس نے فراڈ نہیں کرنا تھا، اس نے ظلم نہیں کرنا تھا۔ اس لیے رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو سب سے پہلے نمازی بناؤ، نمازی آپ بنائیں ان کو، اس کے بعد رب العالمین ان کی تربیت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفق علی عیالک من قولک، اے انسان اپنی اولاد پہ خرچ کرو، نان و نفقے کی ذمہ داری آپ پہ ہے اولاد کی، اور ساتھ ساتھ ان کو وَأَدِّبُوهُمْ، ان کو آپ تعلیم بھی دو، قرآن بھی پڑھاؤ ان کو۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے، اگر مجھے قرآن نہیں آتا، قرآن کی تعلیم سے میں محروم ہوں، تو میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے کیسے منور کر دوں گا؟ ہمیں چاہیے ہم خود پہلے قرآن سیکھیں، ہم خود سورہ نور کا ترجمہ سیکھیں، اس کے بعد سورہ نور گھر میں پڑھائیں۔ صحابہ اپنے گھر میں عورتوں کو، خواتین کو جمع کر کے بٹھاتے تھے اور سورہ نور کا درس دیا کرتے تھے اپنے گھر میں، ہر صحابی اپنے گھر میں درس دیا کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ کے معاشرے میں امن و امان تھا، ہمارے معاشرے میں امن و امان اسی لیے نہیں ہے۔ اولاد بچپن میں جب پیدا ہو جائیں، یہ اولاد یہ سارے نیک ہوتے ہیں، بالکل صاف دماغ، صاف دل والے ہوتے ہیں، بعد میں والدین ان کو خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے قیامت والے دن والدین سے پوچھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں، مسلمان کا بچہ، نیک انسان کا بچہ، برے انسان کا بچہ، نمازی انسان کا، بے نماز کا بچہ، مسلمان کا، یہودی کا، ہندو کا، عیسائی کا بیٹا، عیسائی کا بچہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، سارے مسلمان اور نیک ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ فوت ہو جائے، چاہے یہ عیسائی کا بچہ ہو، چاہے یہ ہندو کا بچہ ہو، اس نے جنت میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہوتا ہے، رب العالمین نے اسے مسلمان پیدا کیا۔
آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو عیسائی نہیں پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد جتنے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں قیامت تک یہ سب کے سب پکے سچے مسلمان ہوتے ہیں، پھر ان کو والدین اور معاشرہ انہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو اب والدین سے سوال کرنا، والدین کا محاسبہ تو بنتا ہے، والدین نے ہی تو ان کو خراب کر دیا۔ والدین سے نہ پوچھا جائے تو اور کس سے پوچھا جائے؟ تو عیسائی کا بچہ، یہودی کا بچہ، ہندو کا بچہ یہ ہندو نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا ہی ہے، لیکن ابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر ماں باپ اسے یہودی اور عیسائی اور ہندو وغیرہ وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ نیک لوگ اپنی اولاد کو پھر نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور برے لوگ اپنی اولاد کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.